الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. نحمده تعالى ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ به من الشرور والخطيئات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، غفار الذنوب وستار العيوب وقابل التوبة ممن يتوب، فسبحانه هو الكريم التواب، يحب من عباده كل متطهر نواب. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله ومصطفاه وخليله، سيد المستغفرين والتائبين وخاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا. محترم برادران اسلام، دینی ملی ساتھیوں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی طرف سے مسلمانوں کو دیا ہوا تحفہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین نے ایک ایسا تحفہ مسلمانوں کو دیا ہے سلام کی شکل میں، جو صرف دنیا ہی میں نہیں بلکہ جنت کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے اس سنت کو زندہ اور باقی رکھا ہے۔ یہی وہ سنت ہے جس سنت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: افشوا السلام افشوا السلام وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلام۔ کہ سلام کو جتنا پھیلاؤ گے اتنے ہی آپس میں محبت بڑھے گی اور جنت کا راستہ اتنا ہی آسان ہوگا۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو غفلت سے نکالنے کے لیے مہلت، اور کبھی مہلت کے بعد تنبیہ، اور پھر تنبیہ کے بعد آزمائش، طرح طرح سے اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی دنیاوی زندگی سے نکل کر کچھ وقت اپنے رب کے لیے بھی خاص کریں، کچھ وقت اپنے آپ کا اپنا کچھ وقت اپنے رب کو دیں اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے۔ اللہ رب العالمین یہ وقت ہم سے اس لیے نہیں چاہتا کہ اسے ہماری ضرورت ہے، نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین یہ پسند نہیں کرتا کہ وہ اپنے بندوں کو جہنم میں ڈالے۔ اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ اپنے ہر بندے پر انعام و اکرام کرے، لیکن کچھ لوگ ہم جیسے اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتے اور اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے انعامات کو بھول جاتے ہیں اور ناقدری کے شکار ہو جاتے ہیں، اور پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے
اللہ رب العالمین کی طرف سے تنبیہ آتی ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو کچھ تمہیں حاصل ہوتا ہے، جو کچھ پہنچتا ہے، چاہے وہ مصیبت ہو یا آسانی ہو، پریشانی ہو، یہ آیت بطور خاص مصیبت کے ذکر کی ہے کہ جو پریشانیاں تمہیں آتی ہیں، جو مصیبتیں تم تک پہنچتی ہیں، وہ مصیبتیں تمہارے اپنے کرتوت کے نتیجے میں آتی ہیں، وہ تمہارے اپنے کیے ہوئے اعمال کا نتیجہ ہے، اس کا پھل اور اس کا ثمرہ ہے۔ اللہ رب العالمین آگے کہتا ہے وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور ہماری بہت ساری بھول چوک، ہماری بہت سارے گناہوں اور خطاؤں سے اللہ رب العالمین ایسے ہی معاف کر دیتا ہے، بنا ہمارے توبہ و استغفار کے، بنا ہمارے اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کیے ہوئے اللہ رب العالمین ایسے ہی بہت ساری چیزوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی توبہ کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین آیت کریمہ میں فرماتا ہے نوح علیہ السلام کی زبانی فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا استغفروا ربکم انہو کان غفارا، وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ آسمان کو تم پر کھلا ہوا چھوڑ دے گا، یعنی آسمان سے بارش نازل ہوگی، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے تمہارے مال اور اولاد میں بڑھوتری دے گا۔ صرف استغفار، کیا نوح علیہ السلام نے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے اپنے گناہوں پر معافی طلب کرو، اپنے رب سے استغفار کرو، استغفروا ربکم انہو کان غفارا، بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ آگے کہتا ہے اللہ یمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، اللہ رب العالمین استغفار کے ذریعے اولاد میں بھی برکت دے گا، مال میں بھی برکت دے گا، اور کیا کرے گا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا، وَأَنْهَارًا، اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ یہ سب کس کے لیے بشارتیں ہیں؟ صرف اس انسان کے لیے جس نے استغفار کو لازم پکڑا، دنوں رات اپنی زبان کو اللہ رب العالمین کے ذکر سے، اللہ رب العالمین کے آگے اپنے خندہ پیشانی اور تواضع و انکساری کے اظہار سے اپنی زبان کو تر رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت کریے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، کہ تمہاری زبان کبھی اللہ کے ذکر سے سوکھے نہ، ہمیشہ تر رہے اللہ کے ذکر سے، اتنا ذکر اللہ کا کرو کہ کبھی تمہاری زبان اس کے ذکر سے سوکھے نہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میں ایک دن میں اپنے رب سے کتنی مرتبہ 100 مرتبہ یا 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا، وہ دن میں 100 مرتبہ یا 70 مرتبہ، جو بھی دونوں روایتیں صحیح، ہم جسے بھی مان لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 70 مرتبہ اللہ رب العالمین سے استغفار کر رہے ہیں، تو ہمیں کتنی مرتبہ کرنا چاہیے؟ ہمیں تو اتنا استغفار کرنا چاہیے کہ ہماری زبان کبھی استغفار سے سوکھے ہی نہ۔ اللہ رب العالمین دوسری جگہ آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے ایمان والو اللہ رب العالمین کے ہاں توبہ کرو، اللہ رب العالمین کے آگے توبہ کرو، اپنے آپ کو، اپنے دن و رات کو توبہ سے آباد رکھو،
توبہ بہت بڑی عبادت ہے، اور توبہ اللہ رب العالمین بہت پسند کرتا ہے۔ اسی لیے آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا لعلکم تفلحون، قریب ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ رب العالمین توبہ کرنے کا حکم دیتا ہے کہ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، کہ ایمان والو، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے، اے وہ لوگ جنہوں نے اپنے اللہ کو اپنا رب مان لیا، اے وہ لوگوں جنہوں نے اسلام کو اپنا دین مان لیا، اپنے رب سے اپنے گناہوں پر توبہ کرو، اور قریب ہے کہ اللہ رب العالمین تمہیں کامیاب لوگوں میں سے بنا دے۔ توبہ کسے کہتے ہیں؟ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی کہتے ہیں التوبة من الذنب ان يتوب من الذنب ثم لا يعود إليه كما لا يعود اللبن في الضرع، کہ گناہوں سے توبہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی ایسے طریقے سے گناہ سے دور ہو جائے کہ پھر اس کی طرف کبھی لوٹ کر نہ آئے۔ کہ آگے کہتے ہیں جس طرح دودھ جب جانور سے دودھ لیا جاتا ہے تو پھر واپس اس کے اندر ڈالا نہیں جا سکتا، اسی طرح انسان کو توبہ کرنا چاہیے۔ یہی توبہ کا اصل مفہوم ہے کہ توبہ ایسے طریقے سے کیا جائے کہ اس گناہ کی طرف واپس لوٹنے کی ہمت نہ ہو۔ توبہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے گناہ کو چھوڑے اور اس کی طرف نہ لوٹنے کا عہد کرے، اس کو کہتے ہیں توبۃ النصوح، سچی توبہ۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ رب العالمین سے سچی توبہ کرو۔ عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہوں کو معاف کر دے، تمہارے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے۔ اللہ رب العالمین توبہ کرنے والا ہے، غفور الرحیم ہے، سمیع علیم ہے، رحمان الرحیم ہے، تواب الرحیم ہے۔ اللہ رب العالمین کتنا خوش ہوتا ہے اپنے بندوں کی توبہ سے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اپنے بندے کی توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ جتنا انسان جب ایک چٹھیل میدان میں اس کی سواری جس پر اس کا سارا سامان لدا ہو اور وہ اکیلا ہو اس جگہ، اور وہ سارا سامان لے کر سواری بھاگ جائے، اور پھر وہ اکیلا موت کی تمنا کرتا ہوا وہاں بیٹھا رہے، پھر اچانک اس کی آنکھ کھلے تو دیکھے کہ وہ سواری اس کے سامنے کھڑی، تو جتنی خوشی اس وقت انسان کو ہوگی اس سے کہیں زیادہ اللہ رب العالمین اپنے بندے کی توبہ سے خوش ہوتا ہے۔ محمد ابن کعب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں یجمعها ای توبہ 4 اشیاء، توبہ 4 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، 4 چیزوں کے اجتماع اور ملنے کا نام توبہ ہے۔ پہلی چیز الاستغفار باللسان، زبان سے استغفار کرنا، زبان سے اللہ رب العالمین کے آگے اپنے گناہ پر نادم ہونا، زبان سے استغفر اللہ، یا اللہ رب العالمین تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے جیسے کلمات کو ادا کرنا، اور والانقطاع بالابدان، اور جسم کے ذریعے سے اس کو چھوڑ دینا، یعنی حرکات بھی یہ گواہی دے جس کا اقرار زبان کر رہا ہے، جس چیز کا اقرار زبان کر رہی ہے انسان کا عمل بھی اس کی گواہی دے۔ تیسری چیز وَإِضْمَارُ تَرْكِ الْعَوْدِ بِالْجِنَانِ، اور دل سے اس بات کی طرف لوٹنے کے ارادے کو بالکلیہ چھوڑ دینا، کبھی دل میں اس گناہ کی طرف لوٹنے کا ارادہ بھی نہ ہو، کبھی یہ شک اور شبہ بھی نہ ہو کہ اس گناہ کی طرف انسان لوٹ سکے۔
اور چوتھی چیز ہے وہ مہاجرت سیء الاخوان، اور برے ساتھیوں، خراب دوستوں کی صحبت سے الگ تھلگ ہو جانا۔ ایسے لوگ جو انسان کو بہکا سکتے ہیں، جو انسان کو گناہ میں ملوث کرا سکتے ہیں، جو انسان کو غلط راستے پر لے جا سکتے ہیں، ان دوستوں سے، ان لوگوں سے، ان ساتھیوں سے دوری اختیار کرنا۔ ان چار چیزوں کے جمع کرنے کو توبہ کہتے ہیں۔ ان چار چیزوں کے مجموعے کا نام توبہ ہے۔ یہ چار چیزیں اکٹھی ہوگی تبھی انسان سچی توبہ کرے گا۔ کیوں مہاجرت سیء الاخوان کیوں کہا؟ اس میں محمد بن کعب رحمۃ اللہ علیہ نے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، المرء مع من احب، انسان اس کے ساتھ ہوتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ یعنی انسان اس دنیا میں بھی اسی کے ساتھ رہے گا اور آخرت میں بھی اسی کے ساتھ رہے گا۔ اگر ہم کسی ایسے انسان کے ساتھ رہتے ہیں، کسی ایسے انسان سے محبت کرتے ہیں جو گناہوں میں ملوث ہیں، تو قیامت کے دن بھی ہم اسی کے ساتھ رہیں گے۔ اور آپ اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو انسان دنوں رات گناہوں میں ملوث ہو تو اللہ رب العالمین اپنے عدل سے کام لے کر اسے سزا دے گا۔ تو ایسے انسان سے بچنا چاہیے۔ المرء على دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخاللہ۔ دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ جس انسان کا دوست جیسا ہوگا وہ انسان بھی ویسا ہی ہوگا۔ فَلْيَنظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، تو تم میں سے ہر ایک انسان یہ دیکھے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے، کس سے دوستی کرتا ہے وہ یہ دیکھ لے۔ اسی لیے یہاں محمد ابن الکعب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مہاجرت سیء الاخوان، برے ساتھیوں کی دوستی اور ان کی معیت سے دوری اختیار کرنا، یہ بھی توبہ کی ایک بہت بڑی شرط ہے اور انسان کے گناہوں سے بچنے کی بہت بڑی عظیم چیز ہے۔ بہت سارے لوگ نشہ آور چیزوں سے دور ہوتے ہیں، لیکن وہ ایسے لوگوں کی محفلوں میں جانے لگتے ہیں جو نشہ آور چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، جیسے سگریٹ پینا، بیڑی پینا، گٹکھے وغیرہ کھانا، سرتی وغیرہ کھانا۔ یہ چیزیں حرام ہیں، اسلام نے ان ساری چیزوں سے منع کر دیا۔ یہ ساری چیزیں ایک مسلمان جس کے دل میں ایمان ہو وہ ان چیزوں کا استعمال نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ چیزیں جس طرح سے انسان کے دین کو نقصان پہنچاتی ہیں اسی طرح انسان کے جسم کو بھی نقصان پہنچاتی ہے، اور ہر وہ چیز جو انسان کے جسم کو نقصان پہنچانے والی ہے اسلام نے اس چیز سے منع کر دیا ہے، چاہے وہ کسی بھی طرح کی چیز ہو۔ کیوں اللہ رب العالمین نے منع کیا شراب پینے سے؟ کیوں اللہ رب العالمین نے منع کیا جوا کھیلنے سے؟ کیوں اللہ رب العالمین نے منع کیا زناکاری کرنے سے؟ کیوں اللہ رب العالمین نے منع کیا گٹکھا خوری یا سگریٹ نوشی کرنے سے؟ کبھی ہم نے ان باتوں پر غور کیا کہ اللہ رب العالمین نے شراب نوشی سے کیوں منع کیا؟ اللہ رب العالمین نے
اسلام کے اندر شراب نوشی کو حرام قرار دیا، کیونکہ شراب پینے سے انسان کی عقل سب سے پہلے اس کی عقل خراب ہوتی ہے، اس کا پھیپڑا اور اس کا جسم خراب ہوتا ہے، اس کا پیٹ، اس کے پیٹ کے جو سرکولیشن ہے وہ بگڑتا ہے، اس کا بلڈ کا سرکولیشن بگڑتا ہے، اور اس کے پیٹ کے جو ہاضمہ کی جو چیزیں ہیں وہ بگڑتی ہیں۔ اتنی چیزیں یہاں موجود ہیں اس ایک شریعت کے اس ایک حکم کے اندر۔ شراب پینے سے منع کیا، صرف اتنی چیزیں موجود ہیں۔ اگر ہم اسلام کے حکم کو چھوڑ کر ایک وقفے کے لیے ہم یہ مان لیتے ہیں کہ اسلام نے اس وجہ سے نہیں منع کیا شراب پینے سے کہ وہ اسلام میں حرام ہے، اگر ہم اس کو سائنٹیفک نظریے سے بھی دیکھیں، دنیاوی نظریے سے بھی دیکھیں، ایک انسان گاڑی خریدنے جاتا ہے تو کیا آپ کو نئی گاڑی میں 20 سال پرانی کسی گاڑی کا انجن لگا کے دیا جائے گا تو آپ لیں گے؟ نہیں لیں گے۔ آپ کو موبائل خریدنے جائیں گے، آپ کے موبائل میں کوئی خراب بیٹری لگا کے دے گا تو آپ نہیں لیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ معاشرہ ہمیں پاگل سمجھے گا۔ ویسے ہی یہاں یہ چیزیں ہیں۔ شراب پینے سے ایک انسان، کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ کوئی عقل مند انسان شراب پینے کا کبھی عادی ہو سکتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ شراب پینے سے، بہت سارے لوگ جب کہتے ہیں کہ جب غم اور بہت زیادہ ملل ہوتا ہے، زندگی بہت بے چین ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ملے جو شراب نوشی کے عادی تھے، پوچھا کیوں شراب پیتے ہیں آپ؟ کہتے ہیں جب بہت زیادہ طبیعت بے چین ہوتی ہے تو شراب پینے لگتا ہوں، گانا سننے لگتا ہوں، سگریٹ پینے لگتا ہوں۔ میں نے کہا یہ بتائیے کہ کیا کبھی گانا سننے نے آپ کے دل کو اطمینان پہنچایا یا اور بے چینی بڑھا دی؟ ایک پل کے لیے تو آپ یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ اس نے آپ کو، اس لیے کہ آپ اس کے عادی ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ اس نے ہماری بے چینی دور کر دی، لیکن حقیقت میں وہ بے چینی کو اور بڑھا دیتی۔ انسان کا جو شعور ہوتا ہے، جو دل کی کیفیت اور انسان کے سوچنے اور سمجھنے کی قوت ہوتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ معاف ہو جاتا ہے۔ انسان کی عقل، انسان کا دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ وہ کیوں یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کو بے چینی ختم ہو گئی؟ کیونکہ یہاں اس کا دماغ کام ہی نہیں کر رہا۔ وہ بے چین کیوں تھا؟ اس لیے کہ اس کا دماغ تیزی کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ اس کو یہ چیز سامنے تھی کہ کل میرا ایگزام ہے، مجھے امتحان دینا ہے، تو مجھے تیاری کرنی ہے۔ میں نے اب تک 10 چیزیں سالو کی ہیں 20 چیزوں میں سے، تو میرے پاس صرف 4 گھنٹے بچے ہیں، مجھے 10 چیزیں اور سالو کرنی ہیں۔ کیسے یہ چیزیں سالو ہوں گی؟ کیسے یہ کوسچن ہمارا سالو ہوگا؟ اس کا دل بے چین ہوتا ہے، دماغ تیزی کے ساتھ کام کرتا ہے۔ لیکن جب یہ وقت ہم یہ محسوس کریں گے، جب ہم یہ سوچیں گے کہ ہماری زندگی کا ہر ایک پل اللہ رب العالمین کی حکمت سے چلتا ہے، چاہے ہم خوش ہوں چاہے غمگین ہوں، ہر پل اللہ رب العالمین ہمارے اوپر ہم سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین تقدیر لکھنے والی قلم ہمارے ہاتھ میں دے دیتا تو بھی ہم اتنی اچھی تقدیر اپنے ہاتھ سے نہ لکھ سکتے تھے جتنی اچھی تقدیر اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے لکھی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین عالم الغیب ہے۔ وہ کل کو بھی جانتا تھا اور کل آنے والے کو بھی جانتا ہے۔ ہم نہ کل کو، جو کل گزر گیا اس کو لا سکتے ہیں، نہ جو کل آنے والا ہے وہ جانتے ہیں، تو ہم کیا لکھیں گے؟ ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں کل یہ کرنا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی ارادہ وہ نہیں ہوتا ہے، تو ہم وہ کر لیتے ہیں جو اللہ رب العالمین چاہتا ہے، وہ نہیں کرتے جو ہم نے فیصلہ کیا۔ اسی طرح آپ زناکاری کو لے لیجیے،
شادی بیاہ اللہ رب العالمین نے کیوں اسلام کا قانون مقرر کیا؟ شادی بیاہ ایک تو سب سے پہلی چیز، اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو جوڑے جوڑے کیوں بنایا؟ تاکہ انسان یا جو بھی چیز ہے وہ اپنے جو اس کی جو ہم جنس عورت ہے، جیسے انسان کی اس کی بیوی ہے، تاکہ وہ سکون حاصل کرے، اس کو سکون پہنچائے۔ ایک آدمی جب بے چین ہوتا ہے اور اس کو کسی طرح کی پریشانی ہوتی ہے، وہ جاتا ہے اپنی فیملی میں بیٹھتا ہے، اپنے پریوار میں اپنے بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ اپنے وقت کو گزارتا ہے، اپنے دل کو بہلاتا ہے، اپنی باتیں ان کے ساتھ شیئر کرتا ہے، تو اس کا دل بہل جاتا ہے۔ کبھی بیویاں ایسے مشورے دے دیتی ہیں کہ انسان کے سامنے اس کے معاملات کھل کر آ جاتے ہیں، جو بڑے غور و تفکیر کے بعد، بڑے سوچنے اور سمجھنے کے بعد بھی وہ حل نہ کر سکا، لیکن صرف اس ایک بات سے وہ معاملہ حل ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ وہ بڑی عقل مند ہیں، عقل مند تو ہے، اللہ رب العالمین نے ہر کسی کو عقل دیا ہے، لیکن اس وجہ سے تاکہ آپ کو یہ محسوس ہو کہ اللہ رب العالمین نے آپ کی زندگی اسی کے اندر رکھی، آپ کی خوشی، آپ کا سکون، آپ کا اطمینان آپ کی بیوی کے اندر ہے۔ اگر یہی کام انسان ایک ناجائز طریقے سے کرتا ہے تو کتنی چیزوں کا نقصان ہوتا ہے۔ سب سے پہلے وہ بے چین ہو جاتا ہے، اس گناہ کو کرنے کے بعد انسان بے چین ہو جاتا ہے، اس کا دل مضطرب ہو جاتا ہے، وہ یہ سوچتا رہتا ہے کہ کسی کو نہ پتہ چلے، کسی کو نہ پتہ چلے مجھ سے گناہ ہوا، اور نسل کٹ جاتی ہے۔ وہ دھبا لگ جاتا ہے، جس دھبا کو لگنے کے بعد انسان اپنے معاشرے کے اندر معیوب سمجھا جانے لگتا ہے۔ لوگ، اس کا معاشرہ، اس کی سوسائٹی اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتی، اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتی، کیونکہ اس نے ایک ایسا کام کیا ہے جس کام کے لیے اللہ رب العالمین نے کچھ طریقے، کچھ قاعدے، کچھ قانون اور کچھ دائرے بنائے ہیں، جس دائرے میں پہنچنے کے بعد، جس قاعدے اور قانون پر عمل کرنے کے بعد وہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک مرد کو 4 عورتوں سے شادی کرنے کی اجازت دی، جبکہ ایک عورت کو فی الوقت ایک شوہر کے نکاح میں ہوتے ہوئے دوسرے سے شادی کرنے کی اجازت نہیں دی۔ کیوں؟ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں، بہت ساری عورتیں سوال کرتی ہیں، اور بہت سارے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ آخر اللہ رب العالمین نے ایک مرد کو ایک ساتھ 4 بیوی رکھنے کی اجازت دی اور ایک عورت کو صرف ایک شوہر؟ کیونکہ نسل جو بڑھتی ہے وہ ایک عورت سے بڑھتی ہے۔ جب انسان شوہر اور بیوی کا ملاپ ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین نے دونوں کے اندر جو مادہ منویہ رکھا ہے، جو پانی رکھا ہے، جب وہ ملتا ہے تو اس سے نسل بڑھتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ایک ساتھ 2 آدمی سے، ایک عورت کو 2 آدمی سے ہم بستری کرنے کی اجازت نہیں دی، کیونکہ جو نسل آگے بڑھی ہے وہ کس کی طرف جائے گی؟ وہ کس کی اولاد کہلائے گی؟ عمر کی یا زید کی یا بکر کی؟ کس کی اولاد کہلائے گی؟ لیکن اگر ایک مرد دوسری عورت کے ساتھ بھی نکاح کر کے رہتا ہے تو اسی کی اولاد وہ کہلائے گی۔ اگر بکر کے پاس 2 بیویاں ہیں، اس کی پہلی بیوی کے بچے بھی بکر کے بچے ہیں، دوسری بیوی کے بچے بھی بکر کے بچے ہیں، لیکن اگر ایک عورت 2 مردوں کے ساتھ رہتی ہے تو یہ فیصلہ کون کرے گا کہ کون سا مادہ منویہ کس مرد کا پانی ملنے سے عورت کے پانی کے ساتھ یہ بچہ بنا ہے؟ یہ فیصلہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں کر سکتا۔
کیونکہ نہ تو آج تک کوئی سائنس یہاں تک پہنچ سکی ہے نہ کوئی ڈاکٹر کہ فرسٹ ٹائم جب مادہ منویہ جس سے اولاد پیدا ہوتی ہے وہ ملتا ہے تو کس وقت ملتا ہے، کب ملتا ہے، کیسے ملتا ہے اور کس وقت اس جگہ داخل ہوتا ہے جس جگہ بچوں کی پرورش ہوتی ہے ماں کے پیٹ کے اندر۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ایک ساتھ ایک وقت میں ایک عورت کو ایک مرد سے زیادہ کے ساتھ رہنے کی اجازت نہیں دی۔ یہ تو ایک چیز ہے، بہت ساری چیزیں اس کے ساتھ۔ مقصد بتلانے کا یہ ہے کہ اسلام ایک حکمت والا دین ہے۔ جتنی چیزیں ہیں اسلام کے اندر، جتنی تعلیمات ہیں وہ ساری کی ساری حکمت پر مبنی ہے، اور انسان یہ گناہ کرے گا، لا محالہ گناہ کرے گا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان گناہ نہ کرے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ ہر آدم کی اولاد کا ہر فرد گنہگار ہے، یعنی ہم اور آپ، عمر، بکر، زید، ہر کوئی گنہگار ہے، اور سب سے بہترین گنہگار سب سے زیادہ توبہ کرنے والا ہے۔ اسی لیے نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا اپنی قوم سے، جس کو اللہ رب العالمین نے سورہ نوح میں ذکر کیا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اے میں نے اپنی قوم سے کہا اپنے رب سے اپنے گناہوں پر توبہ کرو، استغفار کرو، انہو کان غفارا، وہ گناہوں کو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ آسمان کو تم پر کھول دے گا، وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہارے اولاد میں اور تمہارے مال میں بڑھوتری کرے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ انہارا، اور اللہ رب العالمین تمہارے لیے باغات اور نہریں بنا دے گا۔ ایک دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ، اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اے میرے بندوں، اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، جنہوں نے گناہ کر کے میری نافرمانی کر کے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ رب العالمین ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے، سارے گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے۔ انہو هو الغفور الرحیم، بے شک وہ غفور معاف کرنے والا، رحیم رحم کرنے والا ہے۔ انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد اسے احساس ہوتا ہے کہ اس نے گناہ کیا، اپنے رب کی طرف لوٹتا ہے، اپنے گناہوں پر نادم ہوتا ہے، اپنے کیے پر پچھتاتا ہے، اللہ رب العالمین اسے معاف کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی توبہ سے بہت خوش ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل وذالک کل لیلہ حتی تطلع الشمس من مغربها۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہر رات اپنے ہاتھ کو پھیلا کر کہتا ہے کہ اے میرے بندوں جنہوں نے دن میں اپنے اوپر ظلم کیا ہے،
توبہ کرو جنہوں نے رات میں لیتوب مسیء اللیل اپنے جن لوگوں نے دن میں اپنے اوپر ظلم کیا ہے وہ رات میں توبہ کریں، اور جن لوگوں نے رات میں اپنے اوپر ظلم کیا ہے وہ دن میں توبہ کریں۔ رات میں گناہ کرنے والا دن کو اللہ رب العالمین کی طرف لوٹے، اور دن کو گناہ کرنے والا اپنے رات کو اپنے رب کی طرف لوٹے۔ اور یہ رب العالمین ہر دن کرتا ہے، یہاں تک کہ حتی تطلع الشمس من مغربها، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے۔ اور سورج مغرب سے کب طلوع ہوگا؟ قیامت کے قریب۔ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے۔ یا دروازہ توبہ کا تب بند ہوگا جب انسان کی روح اس کے جسم سے نکلنے لگے۔ کسی کو پتا ہے کہ اس کی روح کب نکلے گی؟ کسی کو پتا نہیں۔ اس لیے انسان کو یہ چاہیے کہ ہر پل کو اپنی زندگی کا آخری پل سمجھے۔ کبھی انسان چلتے چلتے، کبھی بیٹھے بیٹھے، کبھی رات کو سوتا ہے اور صبح نہیں اٹھتا، کبھی کھیلتے ہوئے گراؤنڈ کے اندر کتنے حادثات، کبھی ایکسیڈنٹ، کبھی کس طرح کس کی موت آتی ہے یہ کسی کو نہیں پتا۔ اللہ رب العالمین سے ہر وقت انسان کو توبہ کرنی چاہیے، اور اس کو اپنے گناہوں پر نادم ہونا چاہیے، اور اللہ رب العالمین سے اچھے خاتمے کی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ایک جگہ کہتا ہے وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ جو توبہ نہیں کرتا وہ کون ہے؟ توبہ نہ کرنے والے کون لوگ ہیں؟ کون وہ لوگ ہیں جو توبہ نہیں کرتے؟ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ ظالم لوگ ہیں۔ جو انسان توبہ نہ کرے وہ کیسا انسان ہو سکتا ہے؟ کیا انسان یہ سمجھ سکتا ہے، یہ سوچ سکتا ہے کوئی انسان کہ کوئی انسان ایسا بھی ہوگا جو توبہ نہ کرے؟ کون انسان توبہ نہیں کرے گا؟ وہ انسان جو گناہ نہ کرے۔ گناہ نہ کرنے والا انسان ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اگلے پچھلے سارے گناہ اللہ نے معاف کر دیے، وہ دن میں 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتے تھے، 100 مرتبہ اللہ سے توبہ کرتے تھے۔ انہوں گناہ نہیں کیا تھا، وہ گناہ ان کے گناہ سارے معاف تھے، پھر بھی 100 مرتبہ توبہ کرتے تھے۔ اور دوسرا انسان کوئی معصوم عن الخطا نہیں، کوئی گناہوں سے معصوم نہیں ہے، گناہ تو کرنا ہی ہے۔ یہ بشریت کا تقاضا ہے کہ انسان کو گناہ کرنا ہے۔ کوئی انسان گناہ کرنے سے بچ جائے یہ نہیں ہو سکتا۔ گناہ کر کے اپنے گناہ پر نادم ہو، شرمندہ ہو، اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے آگے جھکا دے، اور یہ سوچ لے کہ اللہ رب العالمین سے کہے کہ بار الہ آج یہ سر میں نے تیرے آگے جھکایا ہے، تو یہ سوچ کر اس یقین کے ساتھ کہ تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ۔ کون اللہ رب العالمین کے علاوہ کون گناہوں کو معاف کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں۔ جب انسان توبہ کرنے بیٹھے تو اس نیت اور اس ارادے کے ساتھ بیٹھے کہ جب اس جگہ سے اٹھے گا تو اللہ رب العالمین کی طرف پورا لوٹ جائے گا۔ اس یقین کامل کے ساتھ بیٹھے کہ آج یہ ہاتھ جو اٹھایا ہے اللہ کے سامنے، تو یہ ہاتھ اللہ رب العالمین کبھی خالی نہیں لوٹائے گا۔
اگر ہم نے اللہ رب العالمین پر یقین کیا ہے جیسے اللہ پر یقین کرنے کا حکم ہے، اگر ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے جیسے اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے، اگر ہم نے اپنے آپ کو پاک صاف رکھا ہے، اپنے ارادے اور اپنی نیتوں کو پاک صاف رکھ کر اپنے رب کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، تو اس یقین کے ساتھ حاضر ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کسی ہاتھ کو خالی واپس نہیں لوٹاتا۔ کبھی اللہ رب العالمین کسی اپنے آگے اٹھنے والے ہاتھ کو خالی نہیں لوٹاتا۔ کبھی ایک انسان جو اللہ رب العالمین کے آگے بیٹھتا ہے دعا کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین اسے خالی ہاتھ نہیں بھیجتا۔ اللہ رب العالمین تو ایسا ہے غفور الرحیم کہ حدیث قدسی کے اندر کہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اگر تم لوگ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر تم لوگ گناہ نہ کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہاری جگہ ایسی قوم کو لائے گا جو گناہ کرے گی اور پھر توبہ کرے گی اپنے گناہوں پر، اور اللہ رب العالمین ان کی توبہ کو قبول کرے گا۔ ایک انسان جب گناہ کرتا ہے اور اپنے رب کے سامنے توبہ کرنے کے لیے حاضر ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین جو عالم الغیب ہے، جو یہ جانتا ہے کہ اس کا بندہ کس حال میں ہے، وہ فرشتوں سے پوچھتا ہے تم نے کیا دیکھا؟ فرشتے کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ تیرے بندے تیرے آگے ہاتھ اٹھائے تیری ربوبیت کا اقرار کر رہے ہیں، یعنی تجھ کو ہی اپنا رب مان رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اس بندے نے یقین کیا کہ میں اس کا رب ہوں، اس نے یہ مانا کہ کوئی ہے جو اس کا خالق ہے، کوئی ہے جو اس کا رازق ہے، کوئی ہے جو اس کو کھلاتا ہے، کوئی ہے جو اس کو پلاتا ہے، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ وہ پھر بندہ لوٹ کر گناہ کرتا ہے، پھر بیٹھ کر توبہ کرتا ہے، پھر اللہ رب العالمین یہی کہتا ہے اور پھر معاف کر دیتا ہے، پھر یہی کرتا ہے، پھر اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے، پھر لوٹتا ہے، پھر معاف کر دیتا ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین اسے اپنے ان بندوں میں سے بنا دیتا ہے جو گناہوں سے بخشے ہوئے ہیں، جن کے گناہوں کو اللہ رب العالمین نے بخش دیا ہے، جن کو اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا ہے، جن کو اللہ رب العالمین نے ان لوگوں میں سے بنا دیا ہے جس کو اللہ رب العالمین کی رحمت سے کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ رب العالمین جس بندے کے ساتھ رحم و کرم اور اپنے فضل کا ارادہ کر لے، اس بندے کی ترقی اور اس کی کامیابی سے کوئی انسان روک نہیں سکتا، اگرچہ پوری دنیا اس کے مخالف ہو جائے، اگرچہ پوری دنیا اس کے خلاف اٹھ جائے، اگرچہ پوری طاقتیں اس کے خلاف لگ جائیں، اس کے مٹانے کے در پہ ہو جائیں، اس کا ایک بال نہیں باقی کر سکتا۔ جس انسان کے ساتھ اللہ رب العالمین بھلائی کا ارادہ کر لے، اس انسان کو اللہ رب العالمین کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اور جس انسان کے ساتھ اللہ رب العالمین عذاب کا ارادہ کر لے، مصیبتوں کا ارادہ کر لے، اس کو پریشانی میں ڈالنے کا ارادہ کر لے، پوری دنیا کوشش کر لے اس کو نفع پہنچانے کی، اس کو فائدہ پہنچانے کی، اس کو ترقی دینے کی، اس کو کامیاب بنانے کی، کوئی انسان ایک پل کے لیے بھی اسے چین و سکون نہیں پہنچا سکتا۔ کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو اللہ رب العالمین کے ارادے کے خلاف کچھ بھی کر سکے، کیونکہ اللہ رب العالمین مالک الکل اور احکم الحاکمین۔
اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین سے ہر وقت توبہ کرتے رہیں، ہر وقت اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں پر معافی طلب کرتے رہیں، ہر وقت اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے سامنے جھکائے رکھیں اور اپنے گناہوں پر نادم رہیں، آپس میں میل محبت کے ساتھ رہیں، ایک دوسرے کو سلام کرتے اور ایک دوسرے کو سکون پہنچاتے اور ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے زندگی گزاریں۔ یہ زندگی ایک دوسرے کی مدد کا نام ہے۔ انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے کو سن کر صحابہ اکرام نے پوچھا، مظلوم کو تو سمجھ میں آتا ہے لیکن ظالم کی مدد کیسے کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اس کے ظلم سے روکو، یہی اس کی مدد ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے دلوں کو ملا دے، ہم سب کو ایک کر دے، نیک کر دے، اپنے رسول کی سنت پر چلنے والا بنا دے، عقیدہ توحید پر گامزن کر دے۔ بار الہ ہم میں سے جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی سے ان کو نجات عطا کر۔ بار الہ جو بے اولاد ہے ان کو اولاد والا بنا دے، جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو ان کے بڑھاپے کا سہارا بنا دے، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار والا بنا دے، جو روزگار والے ان کے روزگار میں برکت عطا فرما۔ بار الہ تو حلال رزق عطا فرما، حرام سے دور رکھ۔ بار الہ تو ہمارے والدین کو صحت و عافیت والی زندگی عطا فرما، جن کے والدین یا ان میں سے کوئی اس دنیا سے جا چکے ہیں بار الہ تو ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کی قبروں کو تحد نظر وسیع کر دے۔ بار الہ تو ان کی قبروں کو جنت کی کیاری بنا دے۔ بار الہ جب تک اس دار فانی میں زندہ رکھ، اسلام پر عقیدہ توحید کے ساتھ زندہ رکھ۔ بار الہ تو ہم سب کو معاف کر دے، ہماری اصلاح کر دے، ہمارے نوجوانوں کی اصلاح کر دے، ہماری ماں اور بہنوں کی اصلاح کر دے، ہماری عورتوں کی اصلاح کر دے، ہمارے دلوں کی اصلاح کر دے۔ بار الہ تو ہم کو سچے راستے پر چلا، سیدھے راستے پر چلا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بنا کر رکھ۔ بار الہ جب ہمارا خاتمہ ہو تو ہمارا خاتمہ بالخیر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔